बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तकीउल हसन और आज हम मुहर्रम उल हराम का जो अशरा है, पहला अशरा वो जारी है और इमाम हुसैन अली मकाम और उनके ख़ानवादे और उनके असहाब की जो कुर्बानी है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो मकातब फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ़ उलमा हैं, वो रोशनी डाल रहे हैं। इस वक्त दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के जो मरकज़ी इमाम बारगाह है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे पास इस वक्त मेहमान मुकर्रर जो यहाँ पर अशरा मुहर्रम उल हराम की मजालिस के लिए आए हैं, अल्लामा सैयद ज़मीरुल हसन तरिमज़ी, वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इमाम हुसैन अली मकाम ने जो किस सोच के साथ, किस तहरीक के साथ, किस जद्दोजहद के साथ और किस तरह से किस मंजिल और मकसद के लिए काम किया, इस पर हम बात करेंगे। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर एक सोच वो क्या थी जिसने इमाम हुसैन को, या वो क्या नुक्ता था जिसने इमाम हुसैन को हिजरत पर या मदीना से निकलने के लिए अब उनने कहा कि अब नो कम्प्रोमाइज़, यहाँ से निकलना है, वो क्या नुक्ता था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो करबला मुअल्ला में फर्जंदे रसूल ने दी है, उसका मकसद क्या है? कौन सी ऐसी वजह थी कि फर्जंदे रसूल को अपने नाना के शहर को अलविदा करना पड़ा? पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ अरसे के बाद जब हाकम शाम इस दुनिया से गया तो यजीद ने मुख्तलिफ इलाकों में खतूत लिखे अपनी बैयत के हसूल के लिए, जिसमें एक कासद मदीना सैयद शुहदा के पास भी आया। अब मेन सवाल ये था कि फर्जंदे रसूल से बैयत का सवाल करना, लेकिन जिस वक़्त कासद पहुंचा तो हुसैन इब्ने अली सैयदुल अंबिया आका दो जहां अपने नाना की तुरबत मुबारक पे मौजूद थे और 4 अब्दुल्ला नामी जवान सैयद शुहदा के पास मौजूद थे। बैयत यजीद का जब मुतालबा किया गया तो अब चूँकि फर्जंदे रसूल थे, इस्लाम की तहरीक के बानी थे, लाजिम था कि हुसैन इब्ने अली उस बैयत से इनकार कर देते। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम का बैयत का इनकार करना ये हक़ और बातिल की नफ़ी है, तफरीक है। मुख्तलिफ़ लोगों ने आका दो जहां को ये मशवरा भी दिया कि आप बैयत कर लें, जैसा कि बाकी लोगों ने बैयत की है, आप भी बैयत कर लें। तो फर्जंदे रसूल ने इरशाद फरमाया कि उनके किरदार और मेरे किरदार में फ़र्क है। सही। अगर मैं हुसैन इब्ने अली बैयत करता हूँ तो फिर क़यामत तक इस्लाम यजीदियत के आईने में देखा जाएगा, जैसा यजीद है वैसा इस्लाम है। लिहाजा मैं इसकी बैयत नहीं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि मैं दीन इस्लाम के बानी का वारिस हूँ और मैं ही इस दीन की खातिर कुर्बानी दूँगा। सही। तो इसमें इस दौरान जब उन्होंने बैयत का इनकार किया तो उसके बाद जो उन्होंने जद्दोजहद की उस बैत के इनकार के बाद इस्लाम को बचाने के लिए, तो उस जद्दोजहद की जो मुख्तलिफ मनाजिल हैं उससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब आप किसी एक तहरीक के लिए निकलते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ मनाजिल जो हैं वो आपके इम्तिहान के लिए खड़ी होती हैं? जी देखिए कि सबसे पहले किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए जो लाजिम चीज़ है वो अपने घर के अफराद हैं। जैसा कि मुबाहला में नसारा नजरान से मुबाहला तयशुदा था, लेकिन मुबाहला हुआ नहीं है। नसारा नजरान की जमात ने मादरत की। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कहा था कि अगर ये जो मुसलमानों का रसूल है ये मदीना के लोगों को अपने साथ लाता है तो फिर हम मुबाहला करेंगे। अगर ये अपने घर के अफराद को लाता है तो अफराद को लाना घर के इस बात की दलील है कि ये हक़ पे मबनी है। सही। इसी वजह से सबसे पहला जो अमल था अपने अजीज़ व अकारब को लेके इस दीन इस्लाम की बका के लिए सफ़र करना, फिर जो भी मुश्किलात हों उसको तय दिल से कबूल कर लेना। सही हो गया। अच्छा, अब जो जद्दोजहद की हमने बात की तो इमाम हुसैन का जो सफ़र है इसके दौरान हमने ये देखा, यानी जो मुताला है मेरा वो ये बताता है बहुत जो कुर्बानी है
اس سے پہلے ان نے اپنے کردار سے انسانیت کے بہت سے پیغام دیے. جب واقعہ کربلا کی بات کرتے تو میرے ذہن میں ایک وہ واقعہ آتا ہے جب حر نے انہیں روکا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب انہیں پانی پلاؤ, دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ پیاسے ہیں. پھر جی بھائی دیکھیں نا, یہ وارث سید الانبیاء ہیں, آقا دو جہاں. 40 سال خاموش تبلیغ کا مقصد کیا تھا کہ کفار مکہ, مشرکین مکہ کو اپنا اخلاق ثابت کروانا. جو آقا کو رسول نہیں مانتے تھے, صادق اور امین مانتے تھے. اب ظاہر ہے پیغمبر کی نسل سے ہیں, پیغمبر کے خون سے. 2 محرم کو قافلہ پہنچا تو حر بن یزید ریاحی جو یزید کی طرف سے تھا راستہ روکا. تو سب سے پہلا حکم جو سید الشہداء نے دیا باب الحوائج کو کہ سپاہ کو پانی پلایا جائے اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے. تو یہ کردار جو ہے یہ تو ظاہر ہے نانا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا کہ اپنے کردار سے ثابت کرو کہ میں ہی سید الانبیاء کا حقیقی وارث ہوں. صحیح. اچھا, تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ہم ایک متنازع علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر گزشتہ 7 دہائیوں کا ایک بڑا قضیہ جو ہے وہ انسانی قضیہ چل رہا ہے. تو جو آزادی کا پیغام ہے امام حسین کا یا درس حریت ہے ان کی قربانی کا, اس کو کشمیر کے مسئلے کی اگر بات کریں تو اس کی تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں, یا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ دیکھیں جی کہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اپنی اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے. اس کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور کئی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے بھی اس تحریک میں قربان کیے ہیں. سید الشہداء کی تحریک ایک نجات دہندہ جو ہے وہ ہمارے پاس مثل موجود ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, حق پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں, باطل کے سامنے حسین ابن علی کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, حق کے تابع رہیں اور حق کے مطابق زندگی کریں. انشاءاللہ اللہ اس تحریک میں انسان کو سرخرو اور کامیاب کرتا ہے. آخری 2-3 سوالات کی جانب بڑھوں گا جلدی سے. امام حسین کی جو زندگی ہے یا ان سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فرقوں کی عینک پہن کر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ جب حسینیت کی بات آتی ہے تو پھر انسانیت کی بات آتی ہے, پھر فرقہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ یہ دیکھیں نا, میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ حضرت انسان کی ہدایت کے لیے ہادی معین ہوئے ہیں. حسین ابن علی کی قربانی اور مشن اور تحریک کو کسی ایک فرقے میں قید نہیں کیا جا سکتا. جو بھی اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے وہ ممنون ہے حسین ابن علی کا. آج جو ہماری مساجد آباد ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, یہ فقط اور فقط حسین ابن علی کی وجہ سے ہیں. جو بھی قربانی ہے حسین ابن علی نے دی. آج اسلام آزاد ہے, ہم آزادی سے اپنے مسالک کے مطابق عبادت کر رہے ہیں, تو یہ صدقہ حسین ابن علی کا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا, آخر میں یہ چاہوں گا ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے بعد ایک تو آپ کو تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے, پھر منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں, لیکن آپ کو اپنی منزل کا تعین جو ہے وہ بہت ضروری کرنا ہوتا ہے, جو امام حسین پہلے سے کر چکے تھے. لیکن اب بھی کوئی بھی اگر کسی بھی تحریک میں شامل ہے تو اپنی منزل جو ہے اس کے ساتھ کم از کم وہ اس کا ویژول جو ہیں وہ کلیئر رہنے چاہیے. تو کسی بھی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے جو اس تحریک کے لمبردار ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مشن لے کے ہم چلے ہیں, جو تحریک لے کے آیا وہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہے, اصولوں کے مطابق ہے. اگر آپ حق کے ساتھ ہیں اور اسلامی قوانین کے مطابق اس تحریک کو چلا رہے ہیں تو سب سے پہلا امر جو ہے وہ ثابت قدمی کا ہے کہ آپ اس میں ثابت قدم رہیں, چاہے جو بھی قربانی ہو نتیجہ کامیابی کی صورت میں ملے گا. لیکن منزل کا تعین کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے تابع رہنے کا حکم ہے. جو بھی تحریک ہے وہ اسلام کے تابع ہو, چاہے وہ آزادی کی تحریک ہے, چاہے کوئی بھی تحریک ہے,
اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس تحریک کو پیغمبر کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح. آخر میں یہ چاہوں گا کہ کنٹرول لائن کے دوسری جانب جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہاں پر کچھ مذہبی آزادیاں جو ہیں وہ ان سے چھینی جاتی ہیں. اس کے حوالے سے یعنی جو عاشور کے جلوس ہیں ان پر پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں، عزاداری پر پابندی، ایون کہ جو جمعے کی نماز ہے اس کے اوپر بھی بہت سی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. تو اس کو حوالے سے یہاں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پار کے کشمیریوں کو؟ یہ دیکھیں کہ بھائی مذہبی آزادی جو ہے ہر انسان کے لیے، وہ جس بھی مذہب کے ساتھ ہے اس کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس علاقے کا کہ وہاں پہ ان کے لیے مشکلات ہیں، تو پیغمبر کی حیات طیبہ میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کو مذہبی آزادی نہیں تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ کی حالت میں آپ اپنی عبادت کو جاری و ساری رکھیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے علامہ سید ضمیر الحسن تنیجی صاحب جو ہمارے ساتھ اس خصوصی پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، امام حسین علی مقام کی جو زندگی ہے اور ان کی جو قربانی ہے وہ ہمیں انسانیت کا پیغام دیتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.